بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری سوچوں میرے خیالوں میں تو ہی تو ہے سبھی حوالوں میں، رنگ تیرا ہے سارے رنگوں میں، نور تیرا ہے سب اجالوں میں، سوچ اس سے پرے نہیں جاتی، تو جوابوں میں تو سوالوں میں۔ اور نعت کے دو اشعار کے سبز گنبد کی جھلک دیدائے تر سے آگے، دیکھ سکتی ہے نظر حد نظر سے آگے، جس جگہ شرط ہے بینائی کے بل چلنے کی، وہ سفر اور ہے قدموں کے سفر سے آگے۔ ناظرین السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ۔ مارننگ شو لے کر مخدوم امجد شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پروگرام ہے صبح غزل۔ اس پروگرام میں آپ دیگر گفتگو کے علاوہ اردو زبان و ادب اور ثقافت کے بارے میں بھی کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ مہمان ہوا کرتے ہیں، آپ ہوتے ہیں۔ ٹیلی ویژن اسکرین پہ جو نمبر آ رہا ہے، اس نمبر پہ آپ ہمارے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں جب آپ کال کریں۔ آج میرے ساتھ اس وقت پروگرام میں مہمان نہیں ہیں، لیکن یہ ذرا یاد رکھیے گا کہ آج دوپہر 12 بجے ہم ایک خصوصی پروگرام کریں گے علامہ اقبال کے حوالے سے، کیونکہ کل 21 اپریل علامہ اقبال کی برسی تھی۔ کل ہم نے یہ پروگرام جو ہے اور بھی کیے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آج ہم نے حضرت علامہ اقبال کی شخصیت پر گفتگو، ان کے کلام پر گفتگو، ان کے فلسفے کے حوالے سے گفتگو کے لیے ایک خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے جو 12 بجے ہوگا۔ اس پروگرام میں اب بھی ہم علامہ اقبال کے حوالے سے گفتگو تھوڑی بہت کریں گے، ان کے کلام کی گفتگو کریں گے، کچھ کالرز ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج 2-3 ایسے شعراء کرام اور رائٹرز، ان کو ہم لائن پہ لیں گے ٹیلی فون کال کے ذریعے، ان سے ہم گفتگو کریں گے اور آپ کال ہمیں کریں گے، اور اس طرح سے یہ پروگرام ہمارا انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ تو میں آغاز کرتا ہوں آج کے اس پروگرام کا ایک کالر سے۔ دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر اعجاز صاحب کیسے ہیں؟ بہت اللہ کا شکر ہے۔ بہت خوشی ہوئی کہ آپ علامہ اقبال کے بارے میں آج خصوصی پروگرام کر رہے ہیں۔ جی تو شاعر مشرق جو پورے پاکستان میں نہیں بلکہ مڈل ایسٹ میں اور ہر جگہ ان کا چرچا ہے، اور ان کی فارسی شاعری بھی بڑی مشہور ہے ایران میں اور دوسرے ممالک میں۔ تو یہ ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے آپ جو پروگرام کر رہے ہیں، اس کے لیے میری طرف سے جو ہے مبارکباد قبول کریں۔ بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو چاند شعر ویسے ہی پیش کرتا ہوں ذرا۔ جی ہیلو جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ مل ہی جائے گا کبھی دل کو یقین رہتا ہے، وہ شہر کی گلیوں میں کہیں رہتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ کیا زمانہ تھا کہ سب ایک جگہ رہتے تھے، اب کوئی کہیں رہتا ہے۔ واہ۔ دل افسردہ ہوا دیکھ کے اس کو، لیکن عمر بھر کون جوان کون حسین رہتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ بہت بہت شکریہ۔ تو آپ کا لک فارورڈ ٹو سینگ یور پروگرام آن ڈاکٹر علامہ سر محمد اقبال۔ بہت بہت شکریہ جی آپ کی کال کا۔ اور حضرت علامہ اقبال کا ذکر ہے، اور 21 اپریل کا دن ان کی برسی کا دن ہے دراصل، جسے ہم خاص طور پہ پاکستان میں تو یہ ایک اس دن کو منانے کے لیے باقاعدہ ایک چھٹی دی جاتی ہے اور خوب ان کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ نے صحیح بات کی ہے ڈاکٹر صاحب کہ علامہ اقبال کا بہترین کلام اگر دیکھا جائے تو وہ فارسی کا ہے، اور ایران والے تو خاص طور پہ وہ تو کہتے ہیں کہ اقبال ہے ہی ہمارا، اور چونکہ فارسی میں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ان کی وجہ شہرت ہم مسلمانوں کے لیے خصوصاً وہ ان کی اردو فلسفیانہ شاعری ہے، جس میں انہوں نے عالم اسلام کو نہ صرف بر صغیر کے مسلمانوں کو بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے، جگایا ہے، اور ایک فلسفہ خودی جو ہے وہ دیا ہے، جس میں انہوں نے خاص طور پر نوجوان مسلمان نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ان سے بہت ساری
یاد دہانی کروائی ہے کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا کہ تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تو انہوں نے وہ شان و شوکت جو مسلمانوں کی رہی ہے، خاص طور پر کہتے ہیں کہ 900 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہے کہ مسلمان، میں بات کر رہا ہوں عباسیہ دور کے بعد سلطنت عثمانیہ کی، کہ جس نے پورے یورپ پر راج کیا ہے، پورے یورپ میں مسلمانوں کا سکہ رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی مڈل ایسٹ میں، عرب میں، عجب میں پوری دنیا پر یہ حکومت کی ہے۔ وہ شان و شوکت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت علامہ اقبال نے وہ ان کی جو ایک نظم تھی، میں آگے چل کر انشاءاللہ وہ پڑھوں گا۔ علامہ اقبال کے حالات اور واقعات زندگی کے بارے میں ناظرین ایک صدی جو ہے وہ تقریباً گزرنے والی ہے۔ 21 اپریل 1938 کو آپ کا جو ہے وہ انتقال ہوتا ہے، اور 9 نومبر آپ کا پیدائش کا دن ہے۔ حضرت علامہ اقبال کے جیسے میں نے عرض کی کہ حالات ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے فلسفیانہ شاعری کے حوالے سے پورے مسلمان نوجوانوں کو خاص طور پر جگایا ہے، لیکن ایک فلسفہ خودی کے ساتھ ساتھ 1930 میں حضرت علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں ایک بڑی عجیب سی اور ایک بڑی انوکھی سی بات کی، اور وہ بات یہ تھی کہ چونکہ 1857 میں جب بہادر شاہ ظفر یا مغلوں کے آخری غلام فرمانروا میں کہوں گا، کیونکہ 1773 میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی بھارت میں اس وقت کے متحدہ ہندوستان میں آئی، تو انہوں نے سازشوں کے ذریعے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ 1857 میں یعنی ایک سلطنت مغلیہ بر صغیر میں وہ نہ صرف ختم ہوئی، بلکہ ان کے آخری فرما روا جو ہیں بہادر شاہ ظفر، وہ تو جب فرما روا بھی تھے تب بھی وہ ان کے غلام تھے، کیونکہ انہوں نے پریکٹیکلی فرنگیوں نے سب کچھ عنان سلطنت سنبھال لی تھی، اور ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال تب سے جب ان کی سلطنت میں یہ گفتگو جاری رکھوں گا، لیکن ہمارے ساتھ انتہائی محترم جناب انور جمال فاروقی صاحب اولڈم سے لائن پر موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم انور صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام شاہ صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ جی، بہت بہت شکریہ جناب آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا اور ہماری درخواست پر دستیاب ہوئے۔ آج ہم حضرت علامہ اقبال کا، چونکہ کل برسی تھی ان کی، تو آج ہم ان کو خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ پروگرام ترتیب دے رہے ہیں، تو سوچا کہ آپ کا ماشاءاللہ بہت مطالعہ ہے اس حوالے سے، تو آپ سے گفتگو کی جائے۔ میں ابھی آپ سے کال ملنے سے پہلے بات کر رہا تھا کہ حضرت علامہ اقبال کا جو ایک خاص کام ہے جو انہوں نے کیا ہے، اور بڑا انوکھا کام ہے، جو 1930 میں خطبہ الہ آباد کے دوران انہوں نے خواب پیش کیا، جس میں انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت کا ذکر کیا۔ تو ذرا فرمائیے کچھ آپ کا مطالعہ جو ہے حضرت علامہ اقبال کے فلسفے کے حوالے سے، ان کی تعلیمات کے حوالے سے، اور ان کی سیاسی سمجھ بوجھ کے حوالے سے جو ہے، ذرا اس پر روشنی ڈالیے۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے فاروقی صاحب۔ شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے کال کی اور مجھ سے اس بارے میں رائے لینے کی کوشش کی۔ شاہ صاحب اصل میں علامہ صاحب جو تھے، علامہ محمد اقبال صاحب پروفیسر، یہ چونکہ کتنی بڑی شخصیت ہے کہ مجھ جیسے آدمی کے منصب کی بات نہیں ہے کہ ہم ان پہ کوئی اپنا تجزیہ یا تبصرہ پیش کریں۔ ہم تو چونکہ ان کے عقیدت مندوں میں سے ہیں، اور ہماری عقیدت ان کی اس وقت سے چلی آ رہی ہے جب ہم اسکولوں میں پڑھا کرتے تھے، اور لب پہ آتی ہے دعا سے ہم صبح کا آغاز کرتے تھے، دن کا آغاز کرتے تھے۔ دیکھیے یہ جیسا آپ نے بھی ابھی فرمایا کہ علامہ اقبال مرحوم جو تھے وہ مسلمانوں کے لیے ہی نہیں تھے نشان راہ، بلکہ انہوں نے ایک بین الاقوامی سطح پہ آزادی کا انسانی آزادی کا جو جذبہ ہے اس کو بیدار کیا۔ پھر ان کا جو
جو جیسے آپ نے فرمایا کہ پاکستان کی آزادی میں ان کا جو خصوصاً کردار تھا، اور ایون یہ کہ انہوں نے جو جس طرح مسلمانوں کو اکٹھے کیا، اور ان کی شاعری میں بھی اگر آپ دیکھیے تو انہوں نے انسان کو بیدار کرنے کے لیے ایک خصوصی پیغام دیا ہے۔ علامہ اقبال کو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رب کریم کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ایک ایسا بیدار شاعر ہماری سرزمین پہ اتارا جس نے ہمیں ہمارے لیے ایک بہت مستند، بہت مثبت راستے کا انتخاب کیا۔ اور میں امجد بھائی اگر یہ کہوں کہ ہماری آج کی جو آزادی ہے، آج جو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آزاد ملک کے شہری ہیں، وہ علامہ صاحب کی سوچ، ان کا فلسفہ اور ان کی شاعری کی ہی ملون منت ہے۔ اس میں تو مطلب میرا نشان کے دو رائے ہو سکتی ہیں۔ علامہ کی شاعری پہ کو جب میں نے جس طرح بھی دیکھا تو میں زیادہ طور پہ، چونکہ کوئی بھی شاعر آپ خود شاعری کرتے فرماتے ہیں، کوئی بھی اچھا بڑا شاعر جو ہوتا ہے وہ غزل اور نظم اور ربائی اور ہر اس میں اس نے طبع آزمائی کی ہوتی ہے، لیکن علامہ کی شاعری کو میں نے جس نظریے سے دیکھا، اس میں ان کو میں نے نظموں میں زیادہ معتبر، زیادہ بڑا پایا۔ مثال کے طور پہ ان کا شکوہ دیکھیے آپ، ان کا جواب شکوہ دیکھیے، ان کا قصبہ کا قاضی دیکھیے آپ، انہیں جگنو، اور وہ کمال ان کی وہ نظم ہے فرشتے سے کے ساتھ جو مکالمہ ہے۔ تو بحثیت مجموعی میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال جو ہے وہ صرف مسلمانوں پاکستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا بھر کے مسلمانوں کا سرمایہ ہے، اور ہمیں اس سرمایہ پہ بہت عزت کی نظر سے اسے دیکھتے ہیں۔ اب جب ایک بات میں آپ کے توسط سے، آپ کے ناظرین سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آج ایک اور بڑے عظیم فنکار کی بھی برسی ہے، اور وہ ہے ہمارے معین اختر صاحب۔ تو اگر چند جملے ممکن ہو آپ کے لیے تو وہ ان کو بھی اس پروگرام میں شامل کر دیجیے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ پاکستانی ثقافت کا، پاکستانی کلچر کا وہ بھی ایک عظیم حصہ ہے۔ بے شک۔ اصل میں شاہ صاحب آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یاد کیا۔ بہت بہت شکریہ فاروقی صاحب، آپ نے بہت مفید باتیں کی ہیں۔ اصل میں اس پروگرام کے دوسرے حصے میں بریک کے بعد میرا ارادہ تھا کہ معین اختر کے بارے میں بھی تھوڑی سی گفتگو کروں گا میں، کیونکہ معین اختر بھی ہمارے پاکستان کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے ثقافت کا، خاص طور پر۔ بہرحال آپ کی کال کا فاروقی صاحب بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، گفتگو رہے گی۔ فاروقی صاحب نے جب ذکر کیا حضرت علامہ اقبال کا، میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں فاروقی صاحب نے فرمائی ہیں انتہائی مناسب اور بالکل صحیح باتیں کی ہیں، حقیقت پر مبنی، کیونکہ میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ اقبال کا جو مقام ہے ان کا پوری دنیا کے مسلمانوں پر خاص طور پر اور تمام انسانوں پر عام طور پر ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے جو فلسفہ خودی دیا ہے، انسان کو زندہ رہنے کے لیے، انسان کو انسانیت کی معراج تک پہنچنے کے لیے جس راستے سے، جن عوامل سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، علامہ اقبال نے وہ بہت خوبصورت انداز میں پیش کی ہے۔ اور بجا طور پر آپ نے صحیح فرمایا کہ حضرت علامہ اقبال کی ویسے تو تمام اصناف میں آپ نے لکھا ہے، مثنوی میں بھی ہے، ربائی میں بھی ہے، غزل بھی ہے، لیکن ان کی جو نظمیں ہیں، نظم ایک ایسی چیز ہوتی ہے ناظرین کہ اگر آپ کسی طویل موضوع پر منظوم کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ نظم ہی ہے، اور نظم میں ایک یہ سہولت ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ اس میں ہم بہت سارے معاشرتی مسائل کے حوالے سے بہت اچھے طریقے سے لمبی گفتگو جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ غزل کا انداز کچھ اور ہے، غزل کا اسلوب کچھ اور ہے، لیکن نظم کا اسلوب جو ہوتا ہے وہ خاص طور پر ہوتا اسی لیے ہے کہ ہم اس میں بہت ساری چیزوں کو سمو کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور حضرت علامہ اقبال کی جہاں دیگر نظمیں ہیں وہاں فاروقی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ شکوہ ہے، جواب شکوہ ہے، اور بہت سی نظمیں ہیں، ابلیس کی محفل ہے، یہ میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا تھا، فرشتوں سے خطاب آپ کے حوالے سے آپ نے بات کی، بہت سارا کلام ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بلکہ اگر میں دکھا سکوں تو میرے ہاتھ میں یہ کلیات اقبال یہ ہمیشہ ہر وقت میرے بیگ میں موجود ہوتی ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں، سفر کرتا ہوں،
پروگرام کرنے کے لیے آتا ہوں تو یہ کتاب میرے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح حضرت علامہ اقبال کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کا کچھ نہ کچھ کلام جو ہے ہر پروگرام میں، میں سینکڑوں پروگرام کر چکا ہوں اور ہر پروگرام میں ان کا ذکر ہوتا ہے، ان کے 1 2 3 اشعار کم از کم، پوری نظم غزل کچھ بھی ہو، میں ضرور آپ کی حاضر خدمت کرتا ہوں۔ ارسلان صاحب ذرا ڈاکٹر سعادت سعید صاحب سے کوشش کیجئے، جی ہاں ان کے 2 3 نمبر ہیں، ذرا کوشش کرتے رہیے، اور اگر وہ نہیں مل رہے تو کشفی صاحب کو ذرا دیکھ لیں اگر کشفی صاحب اویلیبل ہوں۔ اسی دوران میں حضرت علامہ اقبال کا ایک اور ان کا کلام چھوٹا سا نمونہ پیش کرتا ہوں، جس کا عنوان بانگ درا میں ہے۔ یہ شاعر کے نام سے انہوں نے نظم لکھی ہے، تو میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ میں تیرے چاند کی کھیتی میں گوہر بوتا ہوں، چھپ کے انسانوں سے مانند سحر روتا ہوں، دن کی شورش میں نکلتے ہوئے گھبراتے ہیں، عزلت شب میں میرے اشک ٹپک جاتے ہیں، مجھ میں فریاد جو پنہاں ہے سناؤں کس کو، تپش شوق کا نظارہ دکھاؤں کس کو، برق ایمن میرے سینے پہ پڑی روتی ہے، دیکھنے والی ہے جو آنکھ کہاں سوتی ہے، صفت شمع لہد مردہ ہے میری محفل، صفت شمع لہد مردہ ہے میری محفل میری، آہ اے رات بڑی دور ہے منزل میری، عہد حاضر کی ہوا راس نہیں ہے اس کو، اپنے نقصان کا احساس نہیں ہے اس کو، ضبط پیغام محبت سے جو گھبراتا ہوں، تیرے تابندہ ستاروں کو سنا جاتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم جی۔ برکاتہ شاہ صاحب۔ جناب جی احمد بول رہا ہوں جرمنی سے محترم۔ احمد صاحب کیسے ہیں آپ جرمنی والوں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا فضل ہے، دعائیں ماشاءاللہ، آپ کے پروگرام دیکھتا رہتا ہوں، جب ملک صاحب کے ساتھ بھی کل پرسوں کر رہے تھے پناما کا، تو بہت شکریہ زبردست صاحب ماشاءاللہ پروگرام پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جزا دے آپ کو، اور آج بھی علامہ اقبال صاحب کا جو آپ لے کے آئے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ احمد صاحب 12 بجے آج دن میں 12 بجے ایک اور خصوصی پروگرام جس میں چند مہمان ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں، ہمارے 1 بجا ہوگا اگر آپ کے جب 12 بجے ہوتے ہیں لندن میں۔ جی ہاں بالکل، تو آپ ذرا دیکھیے گا وہ پروگرام بھی اور کوشش کیجئے گا اس پروگرام میں جی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ ابھی اگر اجازت دیں تو میں علامہ صاحب کا کچھ کلام آپ کے خدمت میں پیش کروں۔ واہ 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 واہ، ترنم کے ساتھ ہوگا یہ تو مزہ پہلے آئے گا۔ تو جب ابھی کیونکہ میں نوعمری میں تھا 8ویں کلاس میں، تو محلہ میں ایک لڑائی ہوئی، وہ 2 3 پارٹیاں جیسے یہ جمہوریت کر رہے ہیں، تو وہ اس ویلفیئر سوسائٹی بننی تھی، تو وہاں پہ میں نے ایک غزل کا انتخاب کیا، تو اس کے 2 اشعار میں نے شام کو پڑھے ان بزرگوں میں، وہ یہ تھے: تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، نہیں ہے شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو، کوئی دستار میں رکھ لے کوئی زیب گلو کر لے، سنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پابگل بھی ہے، انہی آزادیوں کو حاصل پامال تو کر لے۔ جب یہ شعر میں نے پڑھے تو والد صاحب سے ہمیشہ مار ہی پڑتی رہی، وہ پولیس مین تھے، تو جب گھر آئے تو انہوں نے میرے متھا چوما اور والدہ کے سامنے کہا کہ اس نے کمال کر دی اس محفل میں آج، کیونکہ اس دن تازہ اسکول میں یہ غزل پڑھی تھی، تو میں نے وہ شام کو وہاں اس ماحول کے ساتھ مطابقت کھاتی تھی تو پڑھ دی، تو ان سب کے جو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اس نے جو بات کی کہ آج وہ دیکھیں عالم اسلام کا حال، وہ دستار میں رکھ لے کوئی زیب گلو کر لے، ہمارے ساتھ یہی تماشا ہوتا آ رہا ہے، اور خاص کر ہمارے ملک میں 70 سال سے یہی گیم چل رہی ہے۔ تو یہ علامہ صاحب کا جو کمال تھا، یہ کلام کے اندر ایک میسج تھا، تو یہ ابھی ان کا ایک کلام ہے، تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اگر میری ایک عرض سنتے جائیے۔ جی فرمائیں۔ اگر احمد صاحب آپ میرے ساتھ موجود ہیں، وقت لیجئے جتنا آپ چاہیں، لیکن اگر ہو سکے تو وہ بچپن میں جب ہم بزم ادب کی محفلیں دیکھتے تھے اور وہاں پہ دعائیں پڑھتے تھے، اگر وہ 1 2 اشعار آپ کو یاد ہوں کہیں اس دعا کے، تو وہ بھی سنائیے گا۔ پہلے آپ میں سنا دیتا ہوں۔ انشاءاللہ۔
لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ شاہ صاحب یہ کیونکہ صبح کا ٹائم ہے اور میں کیونکہ اچانک جب ٹی وی کھولا تو آپ کا پروگرام شروع تھا، تو یہ تو بہترین، جب بچپن میں ہم ہوتے تھے تو میرے جو استاد تھے تو وہ اسپیشل یہ نمبر رکھے ہوتے ہیں کلاس میں اپنے اسکول میں کہ وہ لڑکا جو ہے نا اس کو لایا جائے، تو میں پڑھتا تھا اپنا، جب بزم اعظم کا جب صبح جب پیریڈ ہوتا ہے تلاوت کے بعد یہ ہوتی تھی تو ہمیشہ ہمیں کال کرتے تھے۔ 8ویں 10 میٹرک تک بھی یہ سلسلہ چلتا رہا ہمارے اسکولوں میں، لیکن آج وہ چیز گم ہو گئی ہے۔ وہاں پہ جو آ رہے ہیں وہ ادب، وہ احترام، وہ عزت، وہ رشتہ قائم نہیں رکھ سکے ہمارے، جو بہت گیپ آ گیا جنریشن میں۔ اس کے اوپر تھوڑا سا بعد میں آپ روشنی ڈالیں، یہ میں آپ کو 2-4 شعر علامہ صاحب کے سناتا ہوں۔ جی جی عطا کیجیے۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے تیری جبین نیاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر جو میں سر پہ سجدہ ہوا، کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تو بچا بچا کہ نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں۔ خدا حافظ شاہ صاحب۔ بہت بہت شکریہ احمد صاحب، آپ نے بہت حق ادا کیا ہے علامہ اقبال سے محبت کا۔ بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا، کہ ہزار سجدے تڑپ رہے تیری ایک جبین نیاز میں۔ بہت خوبصورت کلام۔ علامہ اقبال کی اگر بات کی جائے، سعادت سعید صاحب سے ذرا رابطے کی کوشش کیجیے اگر ہو جائے جی، تو علامہ اقبال کی اگر شخصیت کی بات کی جائے، ان کے کلام کی اگر بات کی جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے پہلے دونوں کالرز نے یہ بات کی کہ علامہ اقبال جو ہیں
وہ نہ صرف بر صغیر کے مسلمانوں کے، پوری عالم اسلام کے خاص طور پر محسن ہے، اور محسن انسانیت میں ان کو کہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جناب، محمد افضال جرمنی سے بات کر رہا ہوں۔ افضال صاحب کیسے ہیں؟ خوش آمدید۔ بات یہ جی کہ علامہ اقبال نے بچوں کے لیے بھی جو نظم لکھی تھی نا، وہ لاجواب لکھی تھی۔ ابھی آمن صاحب نے چند اشعار سنائے ہیں جی۔ تو اسکول کے بدم آزمن میں یہ صبح سویرے یہ پڑھایا کرتا تھا، تو 2 شعر ہم بھی آج سنا دیتے ہیں۔ جی عطا کیجیے، عطا کیجیے، عطا کیجیے، اگر اجازت ہو تو۔ اجازت ہے جناب، آپ ہی کا پروگرام ہے۔ ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میرے پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہو سیرا پہ چلانا مجھ کو۔ سبحان اللہ افضال صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے کال کی اور بہت خوبصورت، بہت اچھا لگا مجھے تو۔ وہ 30 سال جو ہے پرانا وقت یاد آ گیا ہے جب ہم حضرت علامہ اقبال کی یہ کلام بزم ادب میں پڑھا کرتے تھے۔ ارسلان صاحب، ڈاکٹر سعادت سعید صاحب کو لیجئے کال پر، وہ انتظار کر رہے ہیں، اور وہ مجھے یہاں میرے موبائل پر کر رہے تھے، ذرا کوشش کیجئے دوبارہ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پرانی باتیں، پرانا وقت، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں پاکستانیوں کو۔ آپ نے احمد صاحب بات کی تھی کہ بزم ادب ہوا کرتی تھی، اب وہ نہیں ہے۔ حضور، اگر یہ بزم ادب ختم ہو گئی ہے تبھی پاکستان میں اور عالم اسلام میں ادب بھی ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، ان کو لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ شاہ صاحب جی احمد، مجھے آنا پڑا دوبارہ۔ افضال بھائی ماشاءاللہ کمال کر گئے، کیونکہ میرا گلا صاف نہیں تھا صبح۔ بالکل صحیح۔ اور یہ جو پڑھی ہے انہوں نے، آپ یہ دیکھیں، خدا شاہد ہے کہ ایک ایک لفظ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، کیا ایک مسلمان کی شان تھی جو کرنا تھا، کیا اس کے برعکس نہیں ہوا ہمارے ملک میں؟ جتنے بھی آئے ہیں ہمارے حکمران، انہوں نے ایک ایک الفاظ کے برخلاف سارا کام کیا، ہر بوڑھے کو تکلیف میں ڈالا، درد مندوں کی وہ حاجت پوری کرنے کے بجائے آپ دیکھیں کہ ان کو سڑکوں پہ رلایا، ان کو جو نا یہ کیسے آپ دیکھیں کہ بوڑھے پینشن لینے جاتے ہیں تو وہاں پہ کئی میں دیکھے کراچی میں ایک دفعہ خارد فوت ہو گئے جو اپنی پینشن حاصل کرنے گئے۔ تو بہرحال میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے عرض کی تھی کہ کوئی پروگرام رکھیں لندن میں تو میں آ سکتا ہوں کبھی، تو جیسے آپ مشارہ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لائیو بھی ملنے کی خواہش ہے، آپ دوستوں کو جو ہم فون پہ شیئر کرتے ہیں۔ احمد صاحب، آپ اپنا نمبر ذرا، آپ اپنا نمبر بھی لکھوا دیجیے گا کال کے۔ اجازت دے دیں، وہ بھی آپ کو سناؤں، پھر بعد میں آپ مجھے بتائیں۔ پس مرگ میرے مزار پر جو دیا کسی نے جلا دیا، اسے من باد نے سر شام ہی سے بجھا دیا، پس مرگ میرے مزار پر۔ بہت شکریہ احمد بھائی، چونکہ وقت کی قلت ہے، ہم نے اور بھی مہمانوں کو لینا ہے، تو وہ چونکہ لائن پر موجود ہیں، ان سے علامہ اقبال پر اوتھنٹک گفتگو ہم نے کرنی ہے ڈاکٹر سعادت سعید صاحب سے۔ تو بہرحال آپ کی کال کا شکریہ، آپ اپنا دوبارہ بعد میں کال کر کے نا احمد صاحب نمبر چھوڑ دیجئے گا، تاکہ میں سوچ رہا ہوں
کہ 10 بجے کے بعد آپ کال کیجئے گا تاکہ پروگرام کے بعد تاکہ آپ کا نمبر ہم لے سکیں، کیونکہ میں سوچ رہا ہوں کہ 2-3 ہفتوں میں ایک یہاں اسٹوڈیو میں ان ہاؤس کوئی مشاعرے کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ آپ کو ہم دعوت دیں گے، آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہرحال بہت بہت شکریہ جی۔ بات اسی دوران جب رابطہ ہوتا ہے ہمارا ڈاکٹر صاحب سے، تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ وہ وقت تھا ناظرین جب پاکستان میں ہم بچپن میں یہ میٹرک تک یعنی ہائی اسکولوں تک میں یہ بزم ادب کا 1 گھنٹے کا آدھے گھنٹے کا پروگرام ہوا کرتا تھا شروع میں، اور تعلیمی معیار، جی ڈاکٹر سعادت سعید صاحب لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم جی۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے، دوبارہ کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان سے بات ہوگی۔ تو حال بھی یہی ہے احمد صاحب، افضال صاحب، بات ہم کر رہے تھے پرانے وقتوں کی کہ پہلے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ہوا کرتی تھی۔ یہ بزم ادب کا جو صبح کا آدھے گھنٹے کا پروگرام کم از کم ہوتا تھا، یہ تربیت ہی ہوتی تھی۔ اس میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ہم نے اپنی عام زندگی میں کس طرح زندگی گزارنی ہے، کن کن چیزوں کو لے کر آگے چلنا ہے۔ اس دعا کی صورت میں ہمیں بہت پیغام ملتا تھا۔ آپ یقین کریں کہ آپ کو شاید میری آواز سے محسوس ہو رہا ہو کہ میری آواز بھر آتی ہے جب بھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے پرانی، خاص طور پر حضرت علامہ اقبال کے حوالے سے بھی خصوصاً، اور یہ پیغام اور یہ ساری چیزیں جب ہم کیا کرتے تھے تو کتنا خوبصورت ماحول ہوا کرتا تھا۔ بڑوں کا ادب ہمیں سکھایا جاتا تھا، بچوں سے چھوٹوں سے بات کرنے کا سلیقہ دیا جاتا تھا، اور اگر کوئی اونچ نیچ ہمارے رویے میں ہوتی تھی تو ٹانٹ بھی پڑ جاتی تھی اور ڈانٹ بھی پڑ جاتی تھی۔ اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ بزرگوں کے دوران بیٹھ کے جب ہم کہیں گفتگو کیا کرتے تھے، اور اگر لفظ کا تلفظ بھی اگر پورا نہیں ادا ہوتا تھا یا کوئی غیر معیاری بات نکل آتی تھی تو بڑی ڈانٹ پڑتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب دوبارہ لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ ہیلو، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آج آپ کو آواز شاید ہماری نہیں جا رہی ہے، کچھ لائن میں کچھ گڑبڑ ہے شاید۔ آپ کو آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ بہت ہلکی آ رہی ہے۔ اچھا چلیں، کوشش کروں گا میں ذرا زیادہ اونچا بولنے کا۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔ حضرت علامہ اقبال پر گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ کا بہت مطالعہ ہے، آپ نے بہت کام کیا ہے حضرت علامہ اقبال پر، تو کچھ اپنے خیالات کا اظہار کیجئے علامہ اقبال کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے کلام کے حوالے سے، مسلمانوں پر جو ان کا احسان ہے اس کے حوالے سے۔ جی جی، یہ تو مطلب بہت ہی طویل ایک بات ہو سکتی ہے اس مسئلے پر، جی لیکن مختصراً یہ کہ انہوں نے مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کے لیے کام کیا، جی، اور خاص طور پر جو یورپی نشاط ثانیہ تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کے علوم بہت پیچھے رہ گئے، جی، تو انہوں نے ان کے جو تضادات تھے اس علم کے جو نشاط ثانیہ کے بعد رائج ہوئے ان کی طرف بھی اشارہ کیا، اور کہا کہ مسلمانوں کو اپنے اصل کی طرف لوٹنا چاہیے اور اس کے علاوہ اپنی نشاط ثانیہ کے لیے کام کرنا چاہیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا کام تھا جو انہوں نے کیا، اور لوگ جو ہیں آج بھی ان کے مداح ہیں، اور اس لیے مداح ہیں کہ وہ جو مقاصد جو چاہتے تھے کہ مسلمان پورا کریں وہ آہستہ آہستہ پورے بھی ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ پورے ہوتے رہیں گے۔ اسی حوالے سے میں اپنی ایک کتاب کا ذکر کروں گا، اقبال ایک ثقافتی تناظر، جو ابھی سنگ میر نے شائع کی ہے۔ تو اس میں نے مشرقی بیداری اور اقبال، صارفیت اور افریشیائی تشخص، صارفیت کا مغربی فلسفہ اور اقبال کی فارسی شاعری ایک تاثر، اقبال مسلم فکر کی روشنی میں، ڈاکٹر ایلی ماری شمل کا تصور اقبال،
اقبال کی بصیرت وغیرہ، یہ ٹاپکس ہیں جو میں نے اس کتاب میں ڈسکس کیے ہیں، اور یہ اس لیے ایک مختلف انداز سے اقبال کو اس میں دیکھنے کی کوشش ہوئی ہے کہ اس میں جو کیپٹلزم نے انسان کے ساتھ جو واردات کی ہے اور انسان کو ایک مٹیریلزم کی دلدل میں دھکیل دیا ہے، تو اس کے خلاف ایک رد عمل ہے میرا بھی، اور اقبال کے حوالے سے وہ رد عمل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اقبال بھی یہی چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں اور انسان بلکہ یہ مٹیریلزم کے اندھیروں سے باہر نکلے اور ایک جو روحانی زندگی ہے انسانوں کی اس کی طرف آئے، اخلاقی زندگی کی طرف آئے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایسا کام ہے کہ جو بہت کم شاعروں نے کیا ہے، اور یہ ہمارے دور میں علامہ صاحب ہی تھے جنہوں نے ان امور کی طرف توجہ دلائی، اور ان کو ماننے والے آپ دیکھیں نا، ان کی فارسی شاعری جو ہے اسے ایران والے بھی تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ وہ کافی تعصب بھی رکھتے ہیں فارسی کے حوالے سے، سمجھتے ہیں کہ ہم فارسی لکھتے ہیں شاید ہندوستان میں اس طرح سے نہیں لکھی جاتی، لیکن انہوں نے بھی اقبال کو پورے طور پر تسلیم کیا ہے، فارسی کے حوالے سے بھی تسلیم کیا زبان کے، اور اس کے علاوہ ان کے ایک مفکر ہیں ڈاکٹر علی شریعتی، جو ان کے مفکر، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی ماں و اقبال، یعنی ہم اور اقبال، تو اس میں اعتراف کیا تھا انہوں نے اس بات کا کہ اقبال جو ہے یہ اس جو صدی ہے یہ اس میں مسلمانوں کی گائیڈنس کریں گے، اور میں خود اقبال کے افکار سے متاثر ہوا ہوں، ویسے ہی میں نے انہیں اپنا مرشد مانا ہے جس طرح سے مولانا روم کو اقبال نے اپنا مرشد مانا تھا روحانی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو اعترافات ہیں ساری دنیا سے ہوئے ہیں اقبال کے حوالے سے، اور بنیادی اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے انسان کو انسان بن کر رہنے کا درس دیا۔ بے شک۔ اچھا، آج لگتا نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب، لگتا نہیں ہے کہ اگر ہم نے علامہ اقبال کی تعلیمات کو سمجھنے سے قاصر ہیں اور روگردانی کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں ہماری عام طور پر پاکستانی مسلمانوں کے رویوں میں اور ادبی رجحان جو ہے وہ کچھ گرتا ہوا محسوس ہوتا ہے اس حوالے سے؟ جی ایسا ہی ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی لوگوں کا اتنا زیادہ رول نہیں ہے، کیونکہ جو نظام ہے اس کی وجہ سے لوگ وہ بھٹک گئے ہیں اور وہ اس رستے سے دور ہو گئے ہیں جو انسانیت کا رستہ تھا، کیونکہ اب یہ جو انڈیویجولزم آ گئی ہے، یہ خود غرضی آ گئی ہے میٹیریلسٹک دور میں، یہ وہ بات ہے جسے یورپین رائٹرز نے بھی بڑے پیمانے پر محسوس کیا، جیسے مثلا ایچ جی ویلز نے محسوس کیا تھا، اسی طرح سے جارج آرویل نے محسوس کیا تھا، اسی طرح سے آئنیسکو نے محسوس کیا تھا، تو ایسے ہی اقبال نے بھی محسوس کیا تھا کہ انسان جو مادیت کے گہری دلدلوں میں گھر چکا ہے اسے اس سے باہر آنا چاہیے، اور انڈیویجولزم سے باہر نکل کر انسانوں کے ساتھ پیار اور محبت سے زندگی بسر کرنی چاہیے، اور سب انسانوں کو مل جل کر رہنا چاہیے۔ تو یہ قصور جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم دور ہو گئے ہیں اس فلسفے سے، قصور اس بات کا ہے کہ یہ جو میٹیریلسٹک سسٹم ہم پر نافذ ہو گیا ہے ساری دنیا میں گلوبلائزیشن کے ذریعے سے بھی جو ہوا ہے، تو یہ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ انسان سے دور ہو رہا ہے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت علمی گفتگو کی ہے، آپ نے وقت دیا، آپ کے ہم احسان مند ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی کال کا، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ڈاکٹر سعادت سعید صاحب پاکستان میں ایک بہت بڑا نام ہے، ادبی دنیا میں 65 سے زیادہ کتابوں کے آپ مصنف ہیں، اور حضرت علامہ اقبال پر آپ نے خصوصی طور پر ان کے بہت سارے موضوعات پر بہت کام کیا ہے، کتابیں لکھی ہیں، آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے، اور بجا طور پر میں یہ بات کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب سے گفتگو سے پہلے کہ وہ ایک تعلیم کے ساتھ ایک جو تربیت کا مرحلہ تھا، وہ تربیت کا مرحلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور ایک وقت یہ ہوتا تھا کہ کہا یہ جاتا تھا کہ استاد اور شاگرد کا جو ایک رابطہ بلکہ ایک رشتہ ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، کہ ایک استاد جو ہے وہ بہت سے شاگردوں کی روحانی تربیت کرتے تھے، ان کو سکھلایا کرتے تھے، معاشرتی آداب کے حوالے سے
مجھے بہت کچھ یاد ہے اپنے زمانہ طالب علمی کے حوالے سے، یہاں تک بھی مجھے تو ہوتا ہے کہ جب کبھی میرا وہاں جانا ہوتا ہے تو میں اپنے پرانے اساتذہ جو جن سے کبھی پڑھتے رہے ہیں ان کو ڈھونڈتا ہوں، کوئی اگر سلامت ہے زندہ ہے تو ملنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس بات کا میں شکر گزار ہوتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری بنیاد رکھی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بولنا پڑھنا لکھنا سکھایا۔ بہرحال پروگرام چونکہ وقت اب پروگرام کا ختم ہو رہا ہے، جانے سے پہلے میں یاد دلاتا چاہوں کہ آج 12 بجے دن میں ہم علامہ اقبال پر خصوصی گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ 3 مہمان بھی ہوں گے، ڈاکٹر مختار الدین، کیسر زیدی صاحب اور اشتیاق میر صاحب، ان سے ہم علامہ اقبال کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ پروگرام آپ نے دیکھا ہے، امید ہے کہ ہم علامہ اقبال کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں گے۔ 12 بجے تک کے لیے انشاءاللہ مجھے اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گا 2 گھنٹے بعد۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔